بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے جس پیارے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے اور جس آقا مولا کے امتی ہونے پہ ہمیں فخر ہے، اس آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول الناس بی یوم القیامت، آقا کریم علیہ السلام فرمایا میرے غلاموں، قیامت کے دن پتہ ہے سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوں گے؟ ہر شخص سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ میرے قریب کون ہوگا؟ عرض کہ یا رسول اللہ بتائیں۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا اکثرہم علی الصلاۃ، فرمایا وہ جو میری ذات پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ ہمارے آقا مولا نے ہمارے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کی ہے اور آسانیوں والے معاملات فرمائے ہیں۔ تہجد کی بات آئی تو فرمایا نہیں، فرض نہیں۔ مسواک کی بات آئی، فرمایا فرض نہیں۔ کھانے پینے کی بات آئی تو فرمایا طریقے سے مگر فرض نہیں۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی بات آئی تو فرمایا فرض نہیں، لیکن آداب سکھائے ہیں ہر چیز کے، تو یہ سب ہمارے لیے آسانی ہے نا۔ ہم بدلے میں کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں، صرف اتنا اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو راضی کریں۔ اپنی سویر، اپنی دوپہر، اپنی شام، اپنی رات، اپنی صبح کا اجالا درود پاک کے ساتھ کریں۔ 2 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھیں، 20 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، جتنی مرتبہ مرضی پڑھ سکتے پڑھیں۔ ایک شخص نے عرض کیا تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ میں کب اور کس وقت درود پاک کو کتنا وقت دوں؟ آقا کریم علیہ السلام فرمایا کتنا وقت دے سکتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ بتائیں نا کتنا وقت دوں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ایسا کر کہ 24 گھنٹے کے 4 حصے ہیں، تو فرمایا ایک حصہ درود پاک کے لیے رکھ۔ عرض کہ یا رسول اللہ میرے پاس 3 حصے پھر بھی زیادہ ہیں، فرمایا تو پھر 2 حصے کر لیں۔ یا رسول اللہ 2 حصے بھی زیادہ ہیں، فرمایا پھر 3 حصے کر لیں۔ یا رسول اللہ 3 بھی زیادہ ہیں، فرمایا پھر کہنا کیا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں ہر لمحہ ہی آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھوں۔ تو امتی کا حق بنتا ہے نا کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اور پتہ درود پاک کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی زبان ہمیشہ درود پاک سے تر رہی، فرمایا اس کی اولاد ہوگی تو نیک ہوگی، اولاد ہوگی نیک ہوگی۔ فرمایا اس اولاد کی زبان اتنی میٹھی ہوگی کہ فرمایا ان کی زبان سے جو بھی لفظ نکلیں گے اللہ ان کو پورا کرے گا۔ کیوں؟ درود پاک چلتا رہے گا۔ اور درود پاک کی برکت سے، یہ کیسا عمل ہے، درود پاک کی برکت سے اس عمل کی وجہ سے بندہ کبھی بے نماز نہیں ہوتا، کبھی بندہ بد اعمالیاں نہیں کرتا، بد کرداریاں نہیں کرتا، کبھی بھی انسان بد کردار نہیں ہوتا۔ اس کا کردار بھی سونا ستھرا، اس کا چہرہ بھی سونا ستھرا، اس کی زبان بھی سونی ستھری۔ تو پھر جس کا سب کچھ ہی سونا ستھرا ہو جائے، سب کچھ ہی باکمال ہو جائے، اس کی تو دنیا بن گئی۔ اس لیے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، ستھرا رکھیں، درود پاک سے اپنی زبان کو تر رکھیں
اور اس درود پاک سے اپنے آپ کو ہمیشہ وضو کی حالت میں رکھیں تاکہ جب بھی موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ اگر اسی طرح موت آ گئی، اسی حالت میں موت آ گئی، تو پھر وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی کہ جب موت آئے تو سامنے دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔